چرچ چلیے، چرچ کدھر چلیے؟ ہم ہی تو چرچ ہیں بھائی جان، اٹھو چرچ ستا ہے، چرچ نے رضائی اوڑی ہوئی، آپ ہی تو چرچ ہیں، کیڑے چرچ چلیے؟ اللہ کرے چلو عبادت کریے۔ آدم کو گرایا نہیں گیا، بلکہ آدم نے خود ڈبکی لگائی ہے۔ آدم کو پتا تھا یہ معاملہ ٹھیک ہے، لیکن اس اپنی دلہن کی محبت میں وہ اس گناہ میں گر گیا اور اس پھل کو اس نے بھی۔ لیکن سب سے پہلے کس سے پہلے پھل کھایا جاتا؟ سب سے پہلے مائنڈ کے اوپر جنگ کی گئی اور اس نے جنگ جیت لی۔ سب سے پہلی جنگ کس نے جیتی؟ آدم کے اندر شیطان نے جیتی، اور اس نے خداوند کی بیٹی کو گمراہ کر لیا اور وہ شک میں پڑ گیا، کیونکہ اس نے ابلیس کی ڈاکٹرائن کو سنا، اس کے نظریے کو سنا۔ کیا باغ کے سب درختوں کا پھل کھانے سے تمہیں منع کیا گیا ہے؟ اس نے کہا نہیں 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 نہیں، باغ کے تو سب درختوں کا ہم پھل کھا سکتے ہیں، لیکن جو باغ کے درمیان میں ہے اس کا پھل کھانے سے خداوند نے منع کیا۔ خداوند آپ کو برکت بخشے اس ساری خدمت کے لیے جو آپ نے یہاں پر خداوند کے نام اور اس کے جلال کے لیے کی ہے۔ اور ہم ایمان رکھتے ہیں، ہم سب کا ایمان ہے کہ جب ہم خداوند کی ورشپ کرتے ہیں تو ہمارے دل پاک اور صاف ہوتے ہیں، ذہن پاک اور صاف ہوتے ہیں۔ ہاللویا۔ اور ساری ورشپ کرنے کا مطلب بھی یہ ہے کہ ہم تیاری کے عمل میں سے گزریں، جو خداوند ہم سے بات کرے، اپنی میز لگائے اور اس پر سے ہمیں کھانے کو دے۔ میں سب سے پہلے شکر گزار ہوں آپ سب کا یہاں پر آنے کے لیے اور آج کے خوبصورت دن کے لیے۔ بڑا اچھا آج دن ہے اور موسم بھی ٹھیک ہے، سارے معاملات ٹھیک ہیں، اور خداوند نے یہ سب کچھ ممکن کیا کہ ہم یہاں پر پہنچتے۔ کچھ لوگ دور سے آئے ہیں، ٹریول کر کے آئے ہیں، راستے کی سختی سے بھی خداوند نے بچایا ہم سب کو، اور جاتے میں بھی خداوند بچائے، اس بات کے لیے ہم شکر گزار ہیں۔ ہاللویا۔ آئے میرے عزیزو، جس مقصد کے لیے ہم یہاں پر آئے ہیں اس مقصد کو دیکھتے ہیں اور اس میں سے برکت کو حاصل کرتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ آج خداوند ہم سے کون سی بات کرتا ہے۔ نکالیے گا میرے ساتھ خداوند کے کلام پاک میں سے کتاب مکاشفہ، دی بک آف ریویلیشن۔ ہاللویا۔ ریویلیشن کی کتاب یعنی کہ مکاشفہ کی کتاب، کچھ ریویل ہوا ہے مکاشفہ کی کتاب کے اندر، میرے اور آپ کے لیے کچھ ظاہر ہوا ہے، اس کو پڑھتے ہیں۔ چیپٹر 12 نکالیں گے ہم، 12 نمبر باب نمبر 12 اور اس کی آیت نمبر 7 سے لے کر 12ویں آیت تک کوئی بھی بھائی یا بہن خداوند کے لوگوں کے لیے سے صریحاً الفاظ میں تلاوت کرے تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے۔ پریز اللہ۔ پھر آسمان پر لڑائی ہوئی، پھر آسمان پر لڑائی ہوئی، میکائیل اور اس کے فرشتے اژدہا سے لڑنے کو نکلے جی، اور اژدہا اور اس کے فرشتے ان سے لڑے، لیکن غالب نہ آئے جی، اور اس کے بعد آسمان پر ان کے لیے جگہ نہ رہی جی، اور وہ بڑا اژدہا یعنی وہی پرانا سانپ جو ابلیس اور شیطان کہلاتا ہے، ہاں جی، اور سارے جہان کو گمراہ کر دیتا ہے، زمین پر گرا دیا گیا جی، اور اس کے فرشتے بھی اس کے ساتھ گرا دیے گئے۔ جی پڑھتے جائیے۔ پھر میں نے آسمان پر سے یہ بڑی آواز آتی سنی، ایک بڑی آواز آسمان سے آتی ہوئی سنی کہ اب ہمارے خدا کی نجات اور قدرت اور بادشاہی اور اس کے مسیح کا اختیار ظاہر ہوا، جی، کیونکہ ہمارے بھائیوں پر الزام لگانے والا جو رات دن ہمارے خدا کے آگے ان پر الزام لگایا کرتا ہے گرا دیا گیا، اور وہ بڑے کے خون اور اپنی گواہی کے کلام کے باعث اس پر غالب آئے، اور انہوں نے اپنی جان کو عزیز نہ سمجھا، یہاں تک کہ موت بھی گوارا کی۔ جی پڑھتے جائیے۔ پس اے آسمانوں اور ان کے رہنے والوں، خوشی مناؤ، اے خشکی اور تری تم پر افسوس، کیونکہ ابلیس بڑے قہر میں ہمارے پاس اتر کر آیا ہے، اس لیے کہ جانتا ہے کہ میرا تھوڑا ہی سا وقت باقی ہے۔ آمین۔ خداوند کے کلام کا پڑھا جانا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو، اور آج اس کلام کے پڑھے جانے کے باعث، تلاوت کے باعث کسی بھی طرح کی پرابلم ہے تو خداوند کی اس کلام کے باعث وہ آپ کی زندگی سے رد ہو جائے۔ ہاللویا۔ کیونکہ مشکل کشا ہے، اپنے کلام کو نازل کرتا ہے اور لوگوں کو شفا دیتا ہے، آزاد کرتا ہے۔ ہاللویا۔ تشریف رکھیے خداوند کے ساتھ۔ پریز ہاللویا۔ میرے عزیزو، ایک بار پھر ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں اس بیج کے لیے جو خداوند نے اس کھیت کے اندر بویا۔ ہاللویا۔ آج اس مذبح پر سے آپ کے لیے بیج آپ کی زندگیوں کے اندر بویا گیا، اور بویا کس نے؟ خداوند۔ آمین۔ خداوند ہمیشہ بدنوں کو استعمال کرتا ہے، اس بارے میں ہم بہت دفعہ سیکھ چکے ہیں اس سے پہلے بھی، کہ خداوند نے ہمیشہ
بدنوں کو استعمال کیا ہے اور ان جسموں کے اندر سے خداوند نے اپنے جلال کو ظاہر کیا، کیونکہ خداوند کو یہ اس لیے کرنا پڑا، اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ خداوند کو یہ بدن اس لیے استعمال کرنے پڑے، اپنا جلال اس لیے ظاہر کرنا پڑا ان بدنوں میں سے، کیونکہ خداوند کے جلال کو بے پردہ کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ اگر وہ پردے سے باہر آ جائے، آمین، تو لوگ خاکستر ہو جائیں، آمین، خاک بن جائیں، جل جائیں، آمین۔ اس کے نزول کی یعنی اس کے ظاہر ہونے کی دہک اتنی ہے، اتنی اس کی تپش ہے کہ پہاڑ پگھلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر قوم یہ کہنا شروع ہو جاتی ہے نبی سے کہ نبی تو بات کیا کر، کیونکہ تیرے اندر سے خدا بات کرتا ہے۔ اگر خدا ہم سے بے پردہ ہو کر بات کرے گا، پردے میں رہ کر نہیں کرے گا، تو ہم مر سکتے ہیں، جل سکتے ہیں۔ اس لیے خدا ہمیشہ بدنوں کو استعمال کرتا ہے۔ آج اس نے میرے بدن کو استعمال کر لیا ہے آپ کی زندگی میں بیج ہونے کے لیے۔ بیج خدا کا ہے، آمین۔ جو بدن ہے اس کا بیج نہیں ہے، بیج کس کا ہے؟ آپ کے اور میرے دلہا کا، ہاللیلویا۔ اور ایک اور بات بتا دو، سن، یہ بیج سب سے پہلے نبی میں بویا جاتا ہے، اس کے بعد کاہن کی زندگی میں بویا جاتا ہے، اس کے بعد کلیسیا کی زندگی میں یہ بیج بویا جاتا ہے، ہاللیلویا۔ کیونکہ آپ کے زمانے کا جو نبی ہوتا ہے وہ بیج ریسیو کرتا ہے خداوند سے، اور ریسیو کرنے کے بعد، کنسیو کرنے کے بعد وہ اس بیج کو آگے ہیکلوں کے اندر کاہنوں اور فقیہ فریسیوں اور پاسٹرز کے پاس بھیجتا ہے، اور وہ اس کو ریسیو کرتے اور کنسیو کرتے ہیں، اور اسی بیج کو لے کر وہ دلہن، مسیح کی دلہن کے لیے پیش کرتے ہیں، اور پھر وہ اس بیج کو ریسیو کرتی پلس کنسیو کرتی ہے۔ آج کا ہمارا موضوع بڑا زبردست موضوع ہے، وقت کا موضوع ہے، ہمارے زمانے کا موضوع ہے۔ سنجیدگی کو بنائے رکھیے گا تو اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کہیں نہ کہیں پر ہماری زندگی کے لیے ہے، ہاللیلویا۔ اور خدا آج فردن ہم سب سے بات کر رہا ہے، ہر کسی سے الگ طریقے سے خدا بات کر رہا ہے، ہاللیلویا، آمین، پریز گاڈ، ہاللیلویا۔ تو آج کا ہمارا موضوع ہے سب سے بڑی جنگ جو کبھی لڑی گئی، سب سے بڑی جنگ جو کبھی لڑی گئی۔ اب اس کے متعلق ہم نے دیکھا کتاب مکاشفہ کے اندر کہ میکائیل اور اس کے فرشتے اور ابلیس اور اس کے شیطان اور اس کے فرشتے کیا ہیں، جنگ کے لیے ایک دوسرے کے آمنے سامنے۔ چند باتوں کو یہاں پر پوائنٹ کرنا چاہتا ہوں آپ کے لیے، آپ کے سیکھنے کے لیے، اور آپ کے ذہن کو جو اس زمانے کے لیے زمانے کے لوگوں کی طرح نہیں ہے، وہ اگر کھلا نہیں ہے تو اس کو آج کھولا جائے گا۔ خدا آپ کو کچھ باتیں بتائے اس میں سے۔ اب یاد رکھیے پاک کلام میں لکھا ہے کیونکہ جنگ تو خدا کی ہے، آمین، اس لیے لڑنے والے تم نہ ہوئے بلکہ خدا ہوا، آمین۔ بہت سے لوگ گیت کے اندر بھی اس بات کو گاتے ہیں، جی جنگ جنہ دی لڑدا یہ ہوا۔ تو بھائی یہ جنگ جو کبھی لڑی گئی، اب کبھی کہاں پر لڑی گئی؟ آپ یاد رکھیے گا 3 پورشن ہے اس کے جنگ کے، غور سے سنیے بیٹیوں بیٹے بھی، سیکھیں اس بات کو۔ پہلا پورشن عدن کے اندر آتا ہے، جنگ لڑی گئی، اور لڑنے والا کون تھا اور کس کے ساتھ لڑا اور کس کے ذریعے سے لڑا؟ خدا کی کمزوری آدم اور حوا تھی، اس نے جا کر اس کی کمزوری کو اور اس سے تلواروں سے نہیں لڑا، تیروں سے نہیں لڑا، آمین، بھالوں سے نہیں لڑا، برچھے بھالے، کس سے لڑا؟ دماغ سے لڑا۔ کس سے لڑا؟ اور دماغ کی لڑائی بڑی ہی خطرناک ہے، نہ اس کا کوئی کٹ لگتا ہے، نہ ہی کوئی اس پر پرچہ کاٹا جاتا ہے، کیوں؟ کہ اس نے مجھے یہ چوٹ لگا دی، وہ چوٹ لگا دی، وہ چوٹ لگا دی۔ تو دماغ کی لڑائی وہاں پر لڑی ابلیس نے خدا کے خلاف اس کے بچوں کو لے کے۔ اس نے خدا کی بیٹی کو، کیونکہ اسے پتا تھا یہ صنف نازک ہے، آمین، یہ سٹینڈ بائی نہیں کر سکے گی، یہ زمینی پیداوار ہے، یہ مضبوطی میں سے اخذ کی گئی ہے۔ اور مضبوطی کون تھا؟ مرد گھر کی مضبوطی کی علامت، اور ان کا گھر کون سا تھا؟ باغ عدن، ان کا کیا تھا؟ لیکن اس کی جرات نہ ہوئی کہ اس مضبوط شخصیت کے سامنے اس سے لڑ سکے یا اس کو گمراہ کر سکے، اس کے ذہن کے ساتھ لڑ سکے۔ اور اس نے ایک نازک، پاکلام میں لکھا ہے، عورت کو نازک ظرف جان کر اس کی کیا کر؟ عزت کر۔ وہ نازک ظرف ہے۔ آپ کو پتا دنیا کی جتنی بھی مادائیں ہیں،
مادہ کہتے ہیں فیمیل کو. کیا کہتے ہیں؟ فیمیل کو. وہ ساری ہی نازک نہیں ہے. جتنی بھی جانوروں کی مادائیں وہ نازک نہیں. ان کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا کہ وہ صنف نازک ہے, نازک اندام ہے. آمین. صرف کس کے لیے کہا گیا؟ عورت کے لیے, کیونکہ عورت کو خدا نے نازک ظرف بنایا ہے, اور اس نازک ظرف کو ابلیس نے اس کے دماغ پر جنگ کی اور اسے بلا کر اسے کہا, اور میں اس بارے میں بیان کرتا ہوں, آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بھائی برینم اپنے ایک میسج میں بیان کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسے ہی نہیں ہوا کہ ایک ہی ٹائم پر اس نے ہوا کو کیپچر کر لیا اور اسے گمراہ کر لیا. نہیں, ایسے نہیں ہوا. اس نے کافی ٹائم لگایا ہوگا, کیونکہ خدا کے بیٹوں اور بیٹیوں کو ڈسیو کرنا, گمراہ کرنا, گرانا, آمین, ایویں ہی کام نہیں ہے. بڑی مشکل لگتی ہے, محنت لگتی ہے. آمین. اور اس کی گواہیاں پاک کلام میں پڑھی ہوئی ہیں, کبھی پڑھا کریں. ایوب خدا کا بیٹا تھا, کامل تھا, راست باز تھا, بدی سے دور رہتا تھا اور گناہ سے خدا سے ڈرتا تھا. آمین. خدا سے ڈرتا تھا, بدی سے دور رہتا, خدا سے ڈرتا, راست باز اور کامل. 4 مضبوط پائے اس کی زندگی میں تھے. ابلیس چاہ کر بھی اسے گرا نہیں سکتا, لیکن کہیں نہ کہیں پر, آمین, میرے اور آپ کے سمجھانے کے لیے خدا نے ایک واقعہ کو قلم بند کروانے کے لیے اس سارے حالات کو ہونے دیا, تاکہ آنے والی نسلیں اس میں سے کیا سیکھیں؟ اپنے لیے سبق سیکھیں کہ ہر ایک آزمائش گمراہی نہیں ہوتی. ہر ایک جو خدا کا بیٹا یا بیٹی ہے, خدا کے ساتھ چلنے کا عہد کر چکا ہے, اس پر جب پرابلمز آتی ہیں تو اس کا مطلب اس نے کوئی گناہ نہیں کیا, یہ بتانا چاہ رہا تھا. اور یہ بھی بتانا چاہ رہا تھا کہ ایوب دلہن کی تمثیل ہے, اور ایوب دلہن کی اگر تمثیل ہے تو اس میں 4 مضبوط پائے ہیں. وہ راست باز ہے, وہ کامل ہے, وہ خدا سے ڈرتا ہے اور بدی سے دور رہتا ہے. اس کے ہاں کاملیت بھی ہے اور اس کے ہاں تنظیمی معاملات بھی ہیں. غور سے سنیے, اب تنظیمی معاملات 3 بیٹیاں ہیں اور 7 بیٹے. کاملیت کی علامت 7 کلیسیائی زمانوں کے ساتھ فرشتے بھی اسی کے پاس, اور ٹرینٹی کی واقفیت بھی اسے ہے. لیکن یاد رکھیے, اس میں کہا گیا 7 بیٹے اپنے اپنے دن پر. پہلے زمانہ پہلا دن, پہلا زمانہ پہلا دن. ایک بیٹے نے ضیافت کی, بیٹیوں کو بلایا, تینوں کو, تسلیسیوں کو بلایا, آ جاؤ بھائی جان. تسلیسی آئے, کھایا پیا, واپس اپنے شوہروں کے پاس, کیونکہ تسلیس بیاہی گئی ہے کسی شوہر کے ساتھ اور وہ جائے گی, اور ہم بھی بیاہے گئے, ہم بھی بیاہے گئے ہیں کسی شوہر کے ساتھ, تو وہ کامل وہ ساتھ میں پورا ہوتا ہے. آمین. یسوع مسیح بذات خود 7ویں مہر ہے. آمین. جو کہ دلہن پر کھلے گی, ہر کسی پر نہیں یسوع کھلے گا. دلہا صرف اپنی دلہن کے لیے کھلتا ہے, اس کے دل کے بھید صرف دلہن کو پتا ہوتا ہے. آمین. اور یاد رکھیں, میں کہتا ہوں کہ دلہن اور کلیسیا 2 باتیں. کلیسیا کبھی دلہن نہیں اور دلہن کبھی, خدا نے کلیسیاؤں میں سے دلہن کو الگ کیا ہے. تو میرے عزیز, دلہن پر آزمائش آتی ہے اور دلہن لڑتی ہے, جنگ کرتی ہے. آزمائش آنے کون دیتا ہے؟ خدا. اور لے کر کون آتا ہے؟ ابلیس. اور وہ لڑتا ہے اس کے بدن کے ساتھ. آمین. اور پھر ایماندار لڑتا ہے اس آزمائش کو سہ کر ابلیس کے خلاف. تو سب سے بڑی جنگ جو کبھی لڑی گئی, سب سے پہلے پورشن میں عدن میں لڑی گئی. ہوا تو اس نے کہا کیا تمہیں باغ کے سب درختوں کے پھل کھانے سے منع کیا گیا ہے؟ مختصراً بیان کرنے لگے. تو یہی وہ وقت تھا جب اس نے ابلیس کی طرف دیکھا, غور کیا اور اس کی بات کا جواب دینا ضروری سمجھا. آمین. یہی وقت تھا کہ جب اس نے خیال کیا کہ ابلیس کی بات کو سنا جائے, اور اس نے سن لیا. اور ایمان کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ اور گمراہی بھی سننے سے ہی ہوتی ہے. آپ گمراہی کا کلام سنیں, آپ سنیں کہ خدا میں 3 شخص ہیں, پرسنالٹیز ہیں, تو آپ پڑ جائیں گے اسی چکر میں. آمین. آپ سنیں کہ کوارا مرد عورتیں پاسٹر بن سکتے ہیں, تو آپ پڑ جائیں گے اسی چکر میں. آمین. آپ سنیں کہ یسوع مسیح نے کہا تھا کہ جب کبھی تم بیٹھو تو میری یاد میں, تو آپ پڑ جائیں گے اسی چکر میں, پھر شام بھول جائیں گے. لیکن دلہا کے متعلق پتا ہے, دلہا کو پتا ہے کہ دلہن کو کیا بتانا ہے. وہ کلیسیا کو نہیں بتاتا, وہ کس کو بتاتا ہے؟ تو آپ کو
वेरी नेक्स्ट टाइम जिस चीज पर गौर करने की जरूरत है वो है कि आप दुल्हन हैं या नहीं, आप दुल्हन का हिस्सा हैं या नहीं। अगर नहीं तो दुल्हन बनना है, क्योंकि कलीसिया तो हर कोई होता है। आमीन। कलीसिया होने का दावा तो हर कोई करता है। हम फलां कलीसिया, तुम कौन सी कलीसिया के साथ हो, तुम कौन सी के साथ हो, कभी किसी ने नहीं कहा कि तुम कौन सी दुल्हन के साथ हो, क्योंकि दुल्हन तो एक ही होती है। आमीन। मैं अक्सर कहता हूं कि अगर दिल जोश मारे हालेलुया कहने का, आज हम अपने कदम में हो सकते हैं। कभी कभी हमारा दिल जोश मारता है कि कुछ कहें, कुछ करें खुदावंद के जलाल के लिए, लेकिन लेफ्ट राइट में फिर टुक्की की कहना, टुक्की तो कहते ही रहते हैं, लोगों में तो कुछ नहीं छोड़ना। क्यों जी बच्चों, लोगों की तरफ नहीं देखना, दूल्हा की तरफ देखना। आमीन। तो सबसे बड़ी जंग जो कभी लड़ी गई, सबसे पहले अदन में हवा के दमाग के ऊपर लड़ी गई और हवा उस जंग में हारी। आमीन। अब चूंकि ये सारा कुछ पहले से होना था और फिर आगे जाके इसकी कंप्लीट पिक्चर आपके सामने आ रही, रेवलेशन इसका खुलना। आदम को गिराया नहीं गया, बल्कि आदम ने खुद डुबकी लगाई है मुझे। आदम को पता था ये मामला ठीक है, लेकिन उस अपनी दुल्हन की मोहब्बत में वो उस गुनाह में गिर गया और उस फल को उसने भी। लेकिन सबसे पहले किससे पहले फल खाया जाता, सबसे पहले माइंड के ऊपर जंग की गई और उसने जंग जीत ली। सबसे पहली जंग किसने जीती? अदन के अंदर शैतान ने जीती और उसने खुदावंद की बेटी को गुमराह कर लिया और वो शक में पड़ गई, क्योंकि उसने इब्लीस की डॉक्ट्राइन को सुना, उसके नजरिए को सुना। क्या बाग के सब दरख्तों का फल खाने से तुम्हें मना किया गया है? उसने कहा नहीं 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 नहीं, बाग के तो सब दरख्तों का हम फल खा सकते हैं, लेकिन जो बाग के दरमियान में है उसका फल खाने से खुदावंद ने मना किया। सेम इसी तरह के हालात यीशु के साथ भी पेश है। यीशु रूह से भरा हुआ कहां पर चला गया? मुख्तसर में आम करने को सुनिए, गौर से सुनिए। रूह से भरा बैप्टिज्म लिया, बर्रा धुल गया, पाक हुआ, निकल कर बाहर आया। लिखा है जब वो ऊपर आया पानी से निकल कर तो आसमान उसके लिए खुल गया। आमीन। तो उसने खुदा के रूह को अपने ऊपर आते हुए देखा। इसकी मानद कबूतर को पिजन कहते हैं, लेकिन वहां पर लफ्ज पिजन नहीं है, डव लिखा हुआ। डव, तो डव जो होता है कबूतर से थोड़ी प्योरिफिकेशन नाम की चीज, डव को गिनू नहीं है। वेरी गुड। ये सबसे पहला नज़ूल था खुदा का किसी निशान के बीच में रूह कुदस की हालत में। अब रूह कुदस आ गया और जो भी आपकी जिंदगी में, आपको पता है आपकी जिंदगी में जंग कब छिड़ती है? कब छिड़ती है? हम में से हर कोई, 99% लोग तो जरूर इस मामले में होंगे जो मैं बात करने लगा। हम में से जो जितने भी बेटे या बेटियां नौजवान हैं, बहने भाई हैं, जब तक मसीह को कबूल नहीं किया होता, पानी का बपतिस्मा नहीं लिया होता, हमारे लिए सब जायज होता है। हमारे लिए क्या होता है? थोड़ा कोट ला लो ना ला लो, सूटा ला लो ना ला लो, है जी, लाओ ना लाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। रोजरी कर रख लो बाइबल के उत्ते सजा के, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क कब पड़ेगा? क्योंकि इब्लीस को पड़ेगा नहीं ना, क्योंकि अल्टीमेटली पूरे के पूरे कंप्लीटली आप उसी के तो हैं, अभी खुदा के तो हुए नहीं। तो जंग कैसी? जंग तो तब शुरू होगी जब आप किसी और के हो जाएंगे। क्यों जी भाई जी? तो जब आप खुदावंद को कबूल करते हैं सबकॉन्शियस के अंदर, अपने दिमाग के अंदर, शऊर के अंदर, दिल से और दिमाग से जब आप खुदावंद को कबूल कर लेते हैं, तो यहां पर वो लम्हा होता है कि इब्लीस खड़ा हो जाता है, तैयारी करनी शुरू कर देता है कि बंदा तो निकल गया, निकल रहा। और जो ही आप यीशु मसीह में दफन होते हैं और फिर नई पैदाइश में जिंदा होते हैं, तो वो फिर सफराई करता है अपनी पूरी फौजों के साथ आपके ऊपर। आमीन। और जितने लोगों को उसने गिराया है खुदा की कबूलियत के बाद, खुदा की बेटी या बेटा बनने के बाद, उन पर जख्म कोई नहीं हुआ कभी। वो तो मुझे बताइएगा, क्योंकि वो तलवारों से नहीं लड़ते। कहां पर? आमीन। लेकिन जब वो बच्चा, बेटा या बेटी खुदावंद की हो जाती है, तो फिर वो जंग उस बेटी की नहीं होती, इसकी होती है। तो खुदा फिर यहां से अलग ख्यालात को भेजता है। वो ख्यालात जो इब्लीस फायर करता है आपके दिमाग के बीच में, दूसरी तरफ से खुदा फायर करता है अपने ख्यालात का। तो ये जंग लगी रहती है, क्योंकि अपने बच्चे को उसने मरने नहीं देना। आमीन।
لیکن جب تک آپ اس کے بچے بیٹے یا بیٹیاں ہوتے نہیں تو جنگ کیسی بچی؟ جنگ ہے ہی نہیں. آمین. بھائی برانم کہتے ہیں اپنے ایک میسج میں بڑی خوبصورت بات, مجھے بڑی پسند ہے. کہتا ہے خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بپتسمہ لینے کے بعد سمجھتے ہیں ہم پکنک پہ ہیں. کہاں پر آئے ہیں؟ ہماری پکنک تو اب شروع ہوئی ہے. پہلے تو ہم چرچ جایا ہی نہیں کرتے تھے, اب تھوڑی سمجھ آئی ہے بیپٹزم لے لے, اب پکنک بنا لو. اور پکنک میں کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے جب گیٹ ٹو گیدرنگ کو پکنک سمجھتے ہیں؟ کو پکنک ہوتی ہے میل اور فیمیل کٹھوں کی پکنک. تو جاتے ہیں تو اپنے اپنے حساب سے پوری طرح سے آپ انجوائے کرتے ہیں. لیکن خداوند نے کہا آپ اپنے سب کانشیس میں سوچیں, نبی نے کہا اپنے سب کانشیس میں سوچیں کہ آپ کی جنگ چھڑ گئی ہے اور یہ جنگ لگ جائے گی, اور ہر کسی کو پتا یہ لگی ہوتی ہے کہیں یہاں پر, ہے نا. صبح پلان کرنا ہے چرچ جان دا, رات میں کو جنگ لگی ہوئی, رات میں کہے گا کاکا میں تم جان داں گا تو پھر نا, ہے نا. تو پکنک پہ نہیں ہے, ہم میدان جنگ میں. ہمیں جنگ پاؤں پاؤں قدم قدم پہ ہمیں جنگ کرنا ہے. آمین. اور جنگ کس سے کرنا ہے؟ کیا کسی کو دو تھپڑ لگانے ہیں جو گالی دے؟ نہیں نہیں, وہ تو جنگ ہے ہی نہیں. اس کے بارے میں تو خداوند نے کہا کیا کرنا ہے, اسے معاف کر دینا ہے, پیار, اسے ہمبلی سمجھانا ہے, ٹالریٹ کر دینا, برداشت کر دینا ہے, چھوڑ دینا اسے. اگر کوئی تمہارے خداوند کو کچھ کہتا ہے تو کیا اسے قتل کر دو گے؟ یہ بھی تو ایک جنگ کرتے ہیں نا لوگ. نہیں, کیونکہ ایسا تو ہونا ہی ہے. سن ایسا ہوگا بھائی, مبارک ہے وہ جو میرے نام سے پرسیکیوٹ ہوتے ہیں, اس کو پرسیکیوشن کا سامنا ہے, مصیبتوں کا, دکھوں کا, آمین, قتل و غارت کا سامنا ہے. ان کے بدن کو ختم کر دیا جائے گا, آمین, اور سمجھا جائے گا کہ بدن ختم اور یسوع کا بیٹا اور بیٹی بھی ساتھ میں ختم. نہیں, ایسے تھوڑی ہے, بدن ختم ہو جائے گا لیکن خداوند کے بیٹوں اور بیٹیاں جو ہیں ان کی روحیں جو خداوند کے حضور میں, کیونکہ بدن نے تو پھر اٹھنا ہے, پتہ نا آپ کو, جس حالت میں بھی مرے گا اٹھے گا ضرور. آمین. تو جنگ کس کی ہو جاتی ہے؟ خدا کی. اور پھر خدا اپنے لوگوں کی طرف سے جنگ کرتا ہے, وہ اپنے کلام کی باتوں کا, اپنے مسئلہ کو زور سے اڑیلتا ہے, اور وہ سارا گندمن جو ابلیس نے جنگ کے ذریعے سے ڈالا ہوتا ہے اس کو نکال کے باہر پھینکتا ہے. آمین. تو پہلی جنگ ہاری گئی. پہلی جنگ کون؟ خدا کے بچوں کی وجہ سے جنگ ہاری. خدا نہیں ہار سکتا کسی سے, آپ کو پتا ہونا چاہیے. تو اپنے بچوں کی وجہ سے وہ دیکھا جائے تو وہاں پر ہمیں لگتا ہے کہ خدا شکست خوردہ ہو گیا اپنے بچوں کی وجہ سے. آمین. شکست خوردہ ہوا, چھوڑا نہیں ان کو, پنش کیا لیکن چھوڑا نہیں, فکر پھر بھی کیا. آمین. وہاں پر کسی کو ذبح کیا, کسی جانور کو, اور ان کو ڈانپا گیا اور پھر آگے چلایا اور سارے معاملہ. اب چلتے جائیں تو خدا نے عدن میں, خدا نے جنگ کا آغاز نہیں کیا. کس نے کیا؟ ابلیس نے. خدا نے روکا اسے. آمین. لیکن چونکہ اس کے بچوں پر یہ وار ہوا تھا, اس کے بچوں کی پوری جنریشن گناہ میں آ چکی ہوئی تھی, خداوند نے پھر جنگ آرائی شروع کی. اور یاد رکھیے شرع کے عالم کے اندر, شریعت کے دور کے اندر خدا باقاعدہ بدنوں سے جنگ کرتا رہا. اس نے بادشاہ ساؤل کو کہا جا عمالیکیوں کو ختم کر دے, کچھ نہ چھوڑی. آمین. کچھ نہ چھوڑی. یہ کس کی جنگ تھی؟ روح کی نہیں تھی, بدن. آمین. آمین. چلتے چلاتے ایلیا کا دور آ گیا, الیشا کا دور آ گیا, سیموئل کا دور آ گیا. آمین. ان سبھی کے ادوار کے اندر جنگیں ہوئی اور قتل و عام ہوا. خدا کے لوگوں کی اور ابلیسی لوگوں کی بدنی جنگیں ہوئی. آمین. لیکن پھر اس سے آگے معاملہ بڑھا, تھرڈ پورشن اور تیسرا پول. آمین. تیسرے پول کے اندر خدا پھر بحالی کی طرف لے کر جا رہا ہے. پڑھیں میرے ساتھ, نکالے پڑھا. ہاللویہ, پریز لارڈ, ہاللویہ. میں ایمان رکھتا ہوں آپ میری بات کو سمجھ رہے ہوں. افسیوں کا خط اس کا 6واں باب اور 10ویں آیت سے لے کے 7ویں آیت تک پڑھیے ویسے. جی. بس خداوند اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو. جی. خدا کے سب ہتھیار باندھ لو. اب خداوند کے سب ہتھیار کون سے؟ جی. تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلہ میں قائم رہو. اس نے یہ نہیں کہا کہ ابلیس جب وار کرے تو پھر آگے سے پرچی چلاؤ, نہیں. اس نے کہا منصوبہ دماغ میں بنتا, پلان کے خلاف. آمین. شریر کے پلان کے خلاف, ابلیس کے پلان کے خلاف تم کیا کر سکو؟ جی. کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا. کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا.
बल्कि हुकूमत वालों और एक- इख्तियार वालों, बल्कि हुकूमत कौन? अपनी गवर्नमेंट? नहीं, उसकी बात नहीं हो रही। हुकूमत, हवा की अमलदारी का हाकम, जो तारीकी के आसमानी मकामों में क्या करता है? हुकूमत करता रहता है। ये दुनिया के अंदर सारी हवाओं का उसे इख्तियार किया गया। आमीन। इब्लीस है वो, हुकूमत उसकी है दुनिया के अंदर कायम। आमीन जी, उसके साथ हमारी जंग है जी। बल्कि हुकूमत वालों और इख्तियार वालों और इस दुनिया की तारीकी के हाकिमों और शरारत की उन रूहानी फौजों से जो आसमान कामों में है। जी, इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांध लो। सब कामों को अंजाम दो। इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि बुरे दिन में मुकाबला कर सको और सब कामों को अंजाम देकर कायम रह सको। बस सच्चाई से अपनी कमर कस कर, सच्चाई से, सदाकत से जी, और रास्तबाजी का बख्तर लगाकर और पाँव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी जूते पहनकर और उन सब के साथ ईमान की सिपर लगाकर कायम रहो, जिससे तुम उस शरीर के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और नजात का खुद और रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है ले लो। आमीन। खुदा के कलाम का पढ़ा जाना, सुना जाना भाई। मुकद्दस पौलुस रसूल खुदा के रूह की हिदायत से हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं जनाब कि हमने खून और गोश्त से कुश्तियां नहीं करनी। हुकूमत वाले हमें तंग करते हैं, कौमें हमें तंग करती हैं, कहीं पर भी दुख देते हैं, तकलीफ देते हैं, हमारे अपने और गैर तंजीमी तौर पर हमें दुख देते हैं। आमीन। तालीमों को बंद करने की, बाइकआउट करने की सोचते हैं, और बहुत सी और भी पॉलिटिक्स सोचते हैं। वो खुद नहीं सोच रहे, उनके अंदर जो है वो सोच रहा है। आमीन। वो सोच रहा है, उनका बेचारों का क्या कसूर हो सकता है? उनके अंदर जो चल रहा है वो असल चीज है जो उनके दिमागों में इब्लीस डाल रहा है, और असल में वो उनको गुमराह कर रहा है, जैसे हवा को उसने गुमराह किया। ऐसे अगर तुम पर किसी भी तरह का मामला हो तो अदन वाली हालत को याद रखिएगा। अदन में खुदा ने जब इब्लीस ने हवा को फल खिला दिया, सांप ने, आमीन, और फिर वहां से बीज निकला और एक अलग निसबनामा कायम हुआ, काइन। तो काइन जब खुदा के हजूर में गया तो उसने कहा, है खुदावंद, अब मैं तेरे हजूर से निकल जाऊंगा और जो कोई मुझे देखेगा मुझे। यीशु ने क्या, खुदा ने क्या कहा? खुदा ने कहा, नहीं, तुझे कोई भी नहीं मारेगा, जो तुझे मारेगा मैं उससे 7 गुना बदला लूंगा। ये क्या मामला था भाई? क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करनी, लेकिन कुछ टाइम के लिए खून और गोश्त से कुश्ती हमने। जब खुदावंद ने कहा कि जो भी तुझे मारेगा मैं उसे 7 गुना लूंगा, तो आगे चल के हम देखते हैं कि खुदा अमालिकियों के अंदर, मिस्रियों के अंदर और दीगर बहुत सी अक़वाम के अंदर जिनमें सरपंट आ चुका हुआ था, शरीर का बीज, कायन का बीज आ चुका हुआ था, उसकी नस्ल आ चुकी हुई थी, उनको खुदा ने मारा। तो फिर वहां पर उसे क्यों छोड़ दिया? उसकी नस्ल को मारा। क्या किया? उसकी नस्ल को, उसके पैरोकारों को मारा। आमीन। ये यहां पर इस बात की अलामत था कि खुदावंद हमारे बदनों को, अगर हम इब्लीस के साथ चलते हैं तो एक जमाने में आने वाले वक्त के अंदर वो हमें जहन्नम में डालेगा, और जलेगी रूह नहीं, हमारा बदन, इंसान का बदन जलेगा जो खुदा से दूर है। इसलिए खुदा ने उनके बदनों को भी मारा। आमीन। और पाक कलाम में लिखा है, जब आर्मागेडन लगेगी तो असल में ये जंग जो लगने वाली है, ये किनको जलाएगी? किन लोगों को जलाएगी? शरीर उसमें जलेंगे और ईमानदार उनकी राख पर चलेंगे, मलाकी के मुताबिक। जब फिर ईमानदार कैसे चलेंगे? जब आर्मागेडन लग जाए, 3 साल का अरसा जमीन पर गुजर जाएगा, आसमान पर दुल्हन और दूल्हा होंगे, ज़ियाफत का एक वक्त होगा, और फिर बाद में दोबारा से दुल्हन और दूल्हा जमीन पर वारद होंगे, जमीन पर आएंगे, और जमीन उस वक्त में जल चुकी होगी, हर एक गंद बला जल चुका होगा, जमीन स्टीलाइज हो चुकी होगी। आमीन। और जैसे 40 दिन और रात पानी बरसता रहा और दुनिया का हर गंद साफ किया गया। आमीन। नूह के जमाने के अंदर, तो फिर जब पानी उतरा और फिर क्या हुआ? नूह और उसकी औलाद बाहर आए। कितनी जाने थी? 8 जाने थी मेरे ख्याल से। वो बाहर आए और फिर कुर्बानी और सारा कुछ, क्योंकि जमीन पर से गंद को निकाल दिया गया। इसी तरह खुदा जब जमीन पर आएगा तो उससे पहले दुनिया को खत्म करेगा, यानी बदली तौर पर। इसी तरह उसने साउल को कहा, मलीकियों को मार दे, खत्म कर दे,
कनान मुल्क में वो जा रहे थे मिस्र से निकलकर। उसने कहा जिस मुल्क में तुम जाने वाले हो वो गैर कौमों का मुल्क है, वहां पर वो बुतप्रस्त लोग हैं, उनके से काम ना करना और उनको निकाल देना। आमीन। और उनके घरों को जो तुम रख लो उनको कोने किधरे खरोचना, साफ करना, पाक करना उनको। आमीन। उनकी यसीरतों को, लकड़ी और लोहे के बुतों को काट देना, खत्म कर देना, मिट्टी के बुतों को। आमीन। यानी सारी पहली डॉक्ट्राइन को, पहली तंजीम को, तंजीमी तालीम को जो दुनिया तुम्हारे दिमागों में डालेगी उनको खत्म कर देना। फिर उस घर में खुदा रह सकता है, आ सकता है, वैसे नहीं आ सकता। वरना वहीं पे मूर्ति पूजन, वहीं पे हालेलुया। आमीन। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे? वहीं पे मूर्ति रखी है, वहीं पे हालेलुया। और फिर एक बंदा राजधानी है ना, 6-6 चर्च लगते हैं उस मूर्ति के करीब करीब ही। और वैसे ना किसी की जरूरत नहीं है कि हम अलीकियों की मूर्ति को उठा के बाहर, वरना वो बिल्डिंग बंद करा देंगे। तो इस जंग से बेहतर क्या है? इस जंग से बेहतर है इमाल की किताब के तरीके से चले। इमाल की किताब में लिखा है वो क्या करते थे, घरों में बैठकर रोटी तोड़ते और इबादत किया करते। कभी भी इबादत खानों में तो कोई उन्हें घुसने नहीं देता था, हैकलों में घुसने नहीं देता था। आमीन। तो कहां पर बैठते थे? क्योंकि घरों में मूर्ति का उनका नहीं। आमीन। और मैंने वैसे ही बताया, खुदा बिल्डिंग का खुदा नहीं, खुदा बिल्डिंग का किसका खुदा है? हमारे दिल, हमारे कदमों का खुदा नहीं, वो हम में रहता है। आमीन। वो हम में रहता है, बिल्डिंग में नहीं रहता। कॉन्सेप्शन सीधी करनी है हमने। चर्च चलिए, चर्च किधर चलिए? हम ही तो चर्च हैं भाईजान। उठो, चर्च सुता है, चर्च ने रजाई ओढ़ी हुई, आप ही तो चर्च हैं। केड़े चर्च चलिए? बोला करें चलो इबादत के लिए चलो, ये बोला आओ हम खुदावन की। बात समझ नहीं समझ? तो चीजों को अब आपने खुले दिल से लेना है। तो जंग कहां पर लड़ी गई? दिमाग पर। बाद में जिस्मानी तौर पर जंगें लड़ी गई, बादशाह खुदा के जो यहूदी बादशाह थे, दीगर थे, जंगें लड़ते रहे। लेकिन फिर खुदा ने पासा पलटा और फिर खुदा ने एक और चीज दी। उसने कहा तुम्हें खून और गोश्त से जंग नहीं करनी। और फिर इसी दुआनिया में हम देखते हैं 4 मोहरे सामने आ गए, 4 घोड़े सामने आ गए। हालेलुया। घोड़ा किसकी अलामत है? जो घोड़े पर जब कोई सवार होकर आता है तो भाई बताएगा हमारे दरमियान में भाई असर की। घोड़े पर बैठ के जब कोई आता है तो क्या करने आता है? जंग करने। तो पहला घोड़ा आया मजहबी बनकर, सफेद घोड़ा, उसके ऊपर बैठा हुआ भी सवार सफेद कपड़ों में। आमीन। 325 ईस्वी की